watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS. مطلب صاحب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس کہ اس وقت 2026 میں کوئی ایسا ایزی روٹ ہے جو اپلائی کیا جا سکے یو کے میں آنے کے لیے؟ دیکھیے ایزی روٹ تو سارے ایزی روٹ ہیں جی، ڈپینڈ کہ آپ کس روٹ میں فٹ ہوتے ہیں. ٹھیک. پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے اسپاؤس ویزا آپ نے ابھی کہا ہے, دس از دی ایزیسٹ روٹ, جن کی شادی ہو جاتی ہے اینڈ دیر ارننگ, دوسرا جو پارٹنر اس ملک میں ہے, if they're earning 29,000 of course they can be granted a visa. ٹھیک. اگر ان کے بچے بھی ہیں وہ بھی اسی 29,000 میں ہی اکاؤنٹ ہو جائیں گے, انہیں زیادہ نہیں چاہیے. تو اس سے بھی ایک ایزی اور بھی ہے کہ اگر آپ کام نہیں کرتے اور آپ کے پاس اوور 105,000 کی سیونگ ہے تو پھر بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گلوبل ٹیلنٹ, یہ لوگ کافی ویزا لے رہے ہیں. اچھا. تو وہ بھی جو میرا مطلب ریکگنائزڈ ہے ود دا گلوبل ٹیلنٹ. اینڈ گلوبل ٹیلنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ نہ کہے کہ میں بھی گلوبل ٹیلنٹ ہوں, کہ میں فیس بک کا بہت ہے جی میرے فالوورس ہیں, دے آر ناٹ گلوبل ٹیلنٹ. گلوبل ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس سے اوارڈ ملے ہو نیشنلی, اینڈ از نیشنلی ریکگنائزڈ. نیشنلی میرا تو وہ لوگوں کو پتہ ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیشنلی ریکگنائز کون لوگ ہوتے ہیں. بالکل. تیسرا ہے ایک نئی چیز ہے جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں, اسے کہتے ہیں موبلٹی ویزا. موبلٹی ویزا. یہ موبلٹی ویزا ایسے ہے کہ جیسے کوئی انجینئرنگ فرم ہے یہاں, اور ان کو لوگ چاہیے کہ جو ریپیئر کرنے کے لیے اپنی مشینری, ٹھیک, اور وہ ان کا کانٹریکٹ ہونا ضرور چاہیے کسی ملک میں. جیسے اکثر ہم نے ابھی کرایا جرمنی سے, کیونکہ جرمنی کو بھی اب ویزا چاہیے یہاں. پہلے تو ای سے بھی تھا, وہ آ جاتے تھے اسی وقت ریپیئر کر کے چلے جاتے تھے. اب کیونکہ انہیں ویزا چاہیے فار ورکنگ ہیئر, تو وہ آتا ہے موبلٹی میں. اچھا, موبلٹی کا یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی لائسنس چاہیے آپ کو, جیسے ٹیئر 4 کا ہے یا ٹیئر 2 کا ہے, جو بھی لائسنس ہو آپ کو یہ لائسنس ضرور چاہیے, ہوم آفس سے لینے چاہیے موبلٹی کا. اور موبلٹی کا یہ وہ دیکھیں گے لائسنس میں کہ آپ کا کانٹریکٹ کہاں ہے. میرا مطلب ریسنٹلی ہم نے ایک کیا ہے جس کا کہتا ہے کہ جیسے تندور ریپیئرنگ ہے اس ملک میں, وہ بڑا میرا مطلب عجیب سا ہے, جو کچا تندور بنانا ہے تو وہ خراب ہو جائے یا اس کی ریپیئرنگ کرانی ہے ایوری ایئر, وہ لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. تو ان کا کانٹریکٹ تھا کسی فرم سے اپنے پاکستان سے, تو انہیں وہ لے کے دیا, پھر وہ لوگ آئے یہاں. اچھا. اور وہاں یہ ویزا 1 سال کا ہوتا ہے موبلٹی, اور ڈز ناٹ لیڈ ٹو سیٹلمنٹ, لیکن 1 سال کا ویزا لگتا ہے. اس کے بعد اگر آپ اپنے بچوں کو چاہیں یا ڈپینڈنٹ کو چاہیں وہ بھی آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن اٹس لائک اے وزٹر بٹ فار ورکنگ وزٹر. جیسے آپ کہتے ہیں سب موبلٹی سے ہم کہتے ہیں کہ موبائل آپ یہاں ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی جو کرائٹیریا ہے کافی اسٹرکٹ ہے. جو میرا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے پہلے تھا کہ جن کے پاس اولڈ پیپل ہوم ہے یا نرسنگ ہوم ہے وہ کیرر کا ویزا لائسنس ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آئی مین اٹس ویری ٹیکنیکلی. سو بفور یو گو انٹو, یہ جو بڑی فرم ہے ان کو پاس تو آبویسلی تو چاہیے, جیسے کوئی بیلجیم سے منگاتا ہے, جرمن کوئی آسٹریلیا سے منگاتا ہے اپنے ریپیئرر کو, یا کام کرنا کہ اسپیسیفک کام کرنے والا ہے کہ وہ اس نے ریپیئر کرنا ہے, اور وہ 2 مہینے بند رہتی ہے کیونکہ وہ چینجنگ کرتے ہیں ساری, وہ 2 مہینے کا ویزا چاہیے. سو اٹس ویری ٹیکنیکلی کہ کیا کانٹریکٹ آپ کا. پہلے وہ یہ دیکھیں گے جب آپ کو لائسنس دیں گے کیا آپ کے پاس یہ کانٹریکٹ ہے, آپ نے بتایا ہوا ہے کہ اس فرم کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے, then they will look into giving you that. تو یہ ایک نیا ویزا ملک صاحب نے بتایا کہ جو موبلٹی ویزا ہے یعنی ریپیئر کرنے والے, اس میں بڑی اچھی بات یہ بتائی کہ مٹی کے تندور بنانے والے بھی آ سکتے ہیں, لیکن اس میں انگلش بھی ہوم آفس کی جو ہے پرمیشن جس کو ہم لائسنس کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور آپ نے کیا کہا جی اس کے لیے انگلش کی بھی ضرورت نہیں, اس کے لیے انگلش کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت اچھی لائن ہے. آپ اگر اس سلسلے میں مجبور ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی مشینری ہے, مٹی کا تندور ہی لے لیں, خراب ہے, نہیں چل رہا, ٹھیک کرانے والا نہیں ملتا, کسی کو بلانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس اگر ہوم آفس کا لائسنس نہیں ہے تو وہ بھی ہم آپ کی مدد کر کے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس شخص کو بھی
1 سال کے ویزے پر ریپیئرنگ کا جو ویزا ہے اس پہ آ سکتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں تو ضرور رابطہ کیجیے گا. نمبر میں پھر بتا دیتا ہوں کہ 0161-795-6217. ملک صاحب آج کل جو وزٹر کے ویزے ہیں وہ بہت ریفیوز ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے لودھی صاحب کہ جو لوگ وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں نا, وہ ایسے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دم یہ پیسہ آیا, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, ہم نے بینک میں رکھ دیا, وہ اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں. صحیح ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. وہ جو آپ نے یہ کہا ان کو کہ ڈسیپشن ہے کہ ایک دم پیسہ رکھا ہے, یا تو نا کوئی آپ نے کوئی لینڈ بیچا ہے تو اس کی ساتھ میں جب بھی اپلیکیشن کریں اس کا لگا دیں کہ یہ میں نے لینڈ بیچا ہے اس لیے یہ پیسے آئے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹائز, آپ کی ٹائز کیا ہے ملک میں, کہ آپ نے واپس کیوں جانا ہے. یہ 2 چیزیں بہت اچھی ہیں. ایک کہ آپ کی جو ورک ہو نا وہ اسٹیڈی ہو, اور اسٹیڈیلی آپ کی انکم آتی ہو, اور اسٹیڈیلی وہ آپ نے جمع کیے ہوں اپنے بینک میں, اور اتنے پیسے ضرور ہونے چاہیے کہ آپ ہالیڈے کر سکیں. unless it's a family visit, میرا تو جیسے کوئی کہہ لیں ایون کہہ لیں کہ elderly people, you still got to show کہ ان کے کون ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ کیوں پیچھے جائیں گے. جیسے ان کا مکان ہے, ان کے بچے ہیں, ان کے تو گرینڈ چلڈرن ہیں جو ساتھ رہتے ہیں, وہ سب بتائیں. اور اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ کہے کہ مجھے چھٹیاں ملی ہیں کام سے اور اتنی دیر کی چھٹی ہیں. یہ چیزیں لگانی بہت ضروری ہے. اٹس ناٹ جسٹ این اپلیکیشن. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایزی روٹ ہے جی, اس پہ اپلیکیشن کر لو اور وہاں پہنچ جائیں گے. وزٹر روٹ از لائک اے ہالیڈے. تو اگر ہالیڈے کے لیے آپ کو آبویسلی پیسے بھی چاہیے, اور آپ کا وہ کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنا ہے, ٹائز بھی ہیں اور میں اتنے پیسے بھی خرچ سکتا ہوں. یہاں کے اسپانسر کا بھی تھوڑا سا رول ہے کہ جس نے دینے ہیں, لیکن اٹ اونلی پلیز آئی وڈ سے 10% آف دا رول. Rest is all up to you. اچھا, اسی میں سے ایک سوال اور نکلتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کے پاس اسٹڈی انکم آ رہی ہو. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ہاؤس وائف ہی لے لیجیے, کام نہیں کرتی ہے, اپنے ملک سے آنا چاہتی ہے, تو اس کی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہاؤس وائف ہے تو اس کا کوئی بینک تو ہوگا نا, کہیں سے پیسے تو آتے ہی ہوں گے نا. جی. یہ آج کل کافی مشکل ہو گیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. میرا تو پاکستان میں بھی بہت بینک اکاؤنٹ ہے, لیکن اگر کوئی میرا مطلب اس کے خاوند کے لگا دیں, اس کا پاسپورٹ اور اس کا لگا دیں اگر وہ زندے ہیں, something like that, you have to show your ties. There's always a way out. وزٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اکثر ریفیوز ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس میں جیسے ملک صاحب نے کہا کہ ٹائز, انکم اور اخراجات کے پیسے, یہ تمام چیزیں کلیئرلی ڈکلیئر ہونی چاہیے, تو اس میں بہت سارے چانسز بن سکتے ہیں. اگلا سوال ہم پوچھیں گے ملک صاحب سے کہ ملک صاحب کیا کوئی پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ملنے سے, فادر کو ملنے سے روک سکتے ہیں کو ماں چاہیے؟ سوال یہ تھا کہ جی کین دی مدر اسٹاپ دی فادر ناٹ سیئنگ دی چلڈرن؟ دیکھیے اٹس دی چلڈرنس رائٹ دیٹ دے شوڈ سی بوتھ پیرنٹس. یہ بائی ہمارا جو ایکٹ ہے نا, چلڈرنس ایکٹ 1980, یہ اس میں ہے کہ بچوں کو بھی رائٹ ہے کہ اپنے دونوں پیرنٹس کو دیکھیں, ایک کو نہیں. ہاں اگر کوئی میرا تو ڈومیسٹک وائلنس ہے, بچوں نے دیکھی ہوئی ہے ون وے, اگر ماں نے سفر کیا ہوا تو وہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ان کو ذرا علیحدگی میں رکھو کہ بچے اور سفر نہ کریں. جب بھی کوئی بھی کانٹیکٹ یا کوئی میرا مطلب کہہ لیں کہ ریزیڈنس آرڈر ملتا ہے, اٹس آلویز ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چلڈرن. نہ وہاں ماں کا ہے نہ باپ کا ہے, وہ ہے کہ بچوں کے لیے بہتر کیا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا ان دا انٹرسٹ آف دا چلڈرن. اس میں بچوں کی ایج کاؤنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے بچوں کی ایج تو اوبیسلی کاؤنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو کیفکاس جب انوالو ہوتا ہے, جیسے سوشل ورکر ہوئے, کیفکاس ہوئے, وہ ایک رپورٹ بناتے ہیں, رائٹ. وہ رپورٹ میں بتاتے ہیں, بچوں کو بھی پوچھتے ہیں, چھوٹے بچے کو اسیس کرتے ہیں, بڑوں کو انٹرویو لے لیتے ہیں کہ کیا اس دوسرے جو جب مدر ہے یا فادر ہے کیا اسے ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اوبیسلی دیٹ پلیز اے لاٹ آف پارٹ, بٹ اٹس آلویز انٹرسٹ آف دا چلڈرن دیٹ دے شوڈ سی بوتھ پیرنٹس. بچوں کو کرنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو ملیں, اور جیسے ملک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی وائلنس ہے, کوئی ڈومیسٹک ابیوز ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کورٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کی ریسٹرکشنز ہے, تو وہ
ایک علیحدہ سبجیکٹ بن جاتا ہے، لیکن بچوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دونوں ماں باپ کو مل سکتے ہیں ود دی آرڈر آف دا کورٹ. ود دی آرڈر آف دی کورٹ. ملک صاحب چلتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کی طرف، ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے پاس. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے پاس بہت اچھے 2-3 اور سوال ہیں، آپ کو یقیناً اس میں بھی بہت بینیفٹ ہونے والا ہے. دیکھتے رہیے MLS لیگل ٹی وی. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. بریک سے پہلے ہم جو آپ بات کر رہے تھے وہ ہماری بہت ساری فیملی لا کے اوپر بات ہوئی، بچوں کے حوالے سے بات ہوئی. اسی سے منسلک سوال ہے ہمارے پاس. ملک صاحب ان میرڈ جو کپلز ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں پراپرٹی کے اور اس کے انویسٹمنٹ کے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا جو ابھی تک بہت ہی گرم ہے اس ملک میں. اچھا. یہ ہے کہ جو ان میرڈ کپل ہیں وہ 10 سال تک بھی رہ لیں تو ان کا حق نہیں بنتا. حق نہیں بنتا. نہیں بنتا unless there are children. That's basically میں یہ کہہ دیتا ہوں. اگر اسے کہتے تھے ہم کامن لا وائف یا کامن لا ہسبینڈ. یہ یاد رکھنا ہے، یہ فکرہ ہم نے دیا ہوا ہے اس انڈر دی انگلش لا کہ یہ کیا اپنا کامن لا ہسبینڈ ہے یا کامن لا وائف ہے آپ کی. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ وداؤٹ میرج ہے، رجسٹریٹ ہے، تو ان کا حق نہیں بنتا. اکثر یہ ہو جائے، لیکن اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے اب. ان کو حق ملنے والا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ چینجنگ ضرور آئے گی، لیکن اب تک یہی ہے کہ ان کو نا اپنا جو ان کا ہے میرا کنٹریبیوشن، اگر گھر میں رہتے ہیں، اگر کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے تو obviously that belongs to them. اگر کسی کے نام پہ وہ کہہ دیں کہ یہ گھر اس کا تھا، میں نے اس کو یہ دیا، یہ کیا، وہ کیا، obviously they have an equitable right. لیکن یہ ضرور رکھیں کہ اس میں سے بھی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اپنا نام ضرور دے دیں. کوئی بھی پراپرٹی ہو، کچھ بھی ہو، اس پہ اپنا نام ضرور رکھیں، کیونکہ وہ آپ پھر پارٹنر بن جاتی ہیں. دیٹ ڈز ناٹ کم انٹو دی میٹرمونیل لا، دیٹ بیکمس انڈر دا پارٹنرشپ. کہ کوئی گھر ہے دونوں کے نام پہ ہے، اگر مارگیج لیا ہوا ہے، because they don't ask you if you're married or not, anybody can buy as a partner. تو وہ نام ضرور لے لینا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اگر آپ ابھی بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو کرنا ہے تو گو اینڈ سی اے سولیسیٹر. کوئی بھی پراپرٹی ہے اس پہ کیسے اپنا نام لکھانا ہے، کیسے، کیونکہ آپ میٹرمونیل رائٹ نہیں لکھا سکتے اس پہ because you're not married. تو یہ جو تھا کہ ہمارا جو اسلامک نکاح ہے اس کا بھی اس سے دیکھیے جو نا یہاں اسلامک نکاح ہے it's valid in your Sharia but not in our common law. رائٹ. ہمارا جو کامن لا ہے نا ہیز ٹو بی رجسٹرڈ. اگر یہ بات یاد رکھیں، اگر کئی مسجد جو رجسٹرڈ ہے وہ دی رجسٹری آفس، اگر ان کو رائٹس ملا ہوا ہے، جیسے کئی ٹیمپلوں کو ملا ہوا ہے. آپ کو آج میں بات بتاؤں، I mean there was a temple in Southampton, they have a right to sermonize a marriage. وہ میرج کی اپلی کر سکتے ہیں. رائٹ. ایسے پہلے کئی مسجدوں کو بھی دیا تھا انہوں نے. اگر تو اس مسجد میں ہے تو پھر تو وہ کر سکتے ہیں، وہ نکاح وہ اپنا پرفارم کریں گے. لیکن وہ سرٹیفکیٹ ضرور دیں گے جو جسے کہتے ہیں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آف میرج. اگر وہ اسلامک ڈاکومنٹیشنز ہیں، وہ اسلامک نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ کونسل کا جو رجسٹری آفس ہے وہاں سے نکلتا. رائٹ. لیکن ان کو رجسٹرار کا دیا ہوا تھا رائٹس آف بینگ اے رجسٹرار. اگر کسی کو دیا ہوا ہے دیٹ ہی کین پرفارم، جیسے آپ امام کو کہہ لیں یا کسی میرا مطلب مفتی کو، ٹیمپل کو کہہ لیں، کسی فادر کو کہہ لیں. چرچوں میں یہ بہت ہے کہ دے ہیو دا رائٹ ٹو پرفارم میرجز. چرچز بہت ہے زیادہ، لیکن کئی ٹیمپل بھی ہیں اور مسجد میرا خیال نہیں ابھی تک کسی نے یہ اپلائی کیا. کرنا چاہیے کہ ہمیں رائٹس دینے چاہیے. یہ دھیان میں رکھیے گا کہ اگر آپ کی میرج یہاں رجسٹرڈ نہیں ہے، جیسے ملک صاحب نے کہا کہ 10 سال بھی اگر آپ اکٹھے رہ رہے ہیں، پراپرٹی میں آپ نے شیئرنگ نہیں کی ہوئی یا مارگیج دونوں کے حصے میں نہیں ہے، تو رائٹس نہیں بنتے. لیکن کچھ عین بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس کو ریکگنائز کر لیا جائے اور اس کو بھی حق مل جائے. لیکن فی الحال جو بات ہے اس میں آپ کا کوئی رائٹ یا کوئی حق نہیں بنتا اگر آپ نے اپنی میرج رجسٹر نہیں کی
یا جو ہاؤس لیا ہوا ہے اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا یا اس میں آپ پارٹنر نہیں ہیں. تو یہ سوال بہت اہم تھا, اس کو ضرور اپنے سوچنے اور دوستوں تک پہنچائیے تاکہ اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ سکے. آپ ہمارا جو چینل دیکھتے ہیں اس کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس کو لائک کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمیں بہت سارے میسیج بھی ملتے ہیں, بہت ساری ای میلز آتی ہیں, ٹیلی فون آتے ہیں, لوگ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہم ملک صاحب کا بھی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اتنا اچھا وقت نکال کر آپ کو اپنے سوالات کا جواب دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوال اور بھی ہے ملک صاحب, وہ ہے پولیس کے حوالے سے. یہ والنٹیئر انٹرویو جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے کہ یہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے اٹینڈ کرنا چاہیے. دیکھیے, والنٹری انٹرویو کا مطلب یہ ہے کہ یو مائٹ بی اے سسپیکٹ, یا کسی نے کہا ہے کہ آپ اس میں انوالو ہیں, لیکن وہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں بیفور دے ایون چارج یو اور لے اینی تھنگ. والنٹری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی بنا پہ وہاں جاتے ہیں اور یو آر فری ٹو لیو اینی ٹائم یو وانٹ فرام دیٹ انٹرویو. اچھا, یہ ہوتا ہے والنٹری انٹرویو. ٹھیک. لیکن میں ہمیشہ ضرور یاد رکھیں کہ اس انٹرویو کا یہ نہیں مطلب کہ وہ یوز نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ریکارڈ میں تو وہ رہے گا نا انٹرویو. اٹ از آلویز بیسٹ ٹو ٹیک اے سولیسیٹر ود یو وین یو گیونگ این انٹرویو. ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز ان کو یہ پہلے بتاتے ہیں کہ وہ سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. اگر آپ وہ سولیسیٹر آپ سے پہلے آپ سے ڈسکس کر لیں کہ یہ سوال انہوں نے پوچھنے ہیں تو آپ ان کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے, کیونکہ اپ ٹو یو والنٹری. والنٹری کا مطلب آپ خود جا رہے ہیں والنٹری اور آپ کو ان کے سوالوں کا جواب والنٹری دے رہے ہیں, اور جب اگر آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو آپ وہاں سے جا سکتے ہیں. انلیس کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ والنٹری انٹرویو میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ وی آر انڈر سسپیشن, اور وہ یہ چارجز آپ پہ لگے ہوئے ہیں اینڈ یو بین اریسٹڈ, پھر وہ آپ کا انٹرویو کر لیں, دیٹ از انڈر کاشن. وہ جو سیپریٹ ہو سکتا ہے. اکثر اگر ان کے پاس زیادہ کوئی ہو تو وہ یہ کرتے ہیں, لیکن اگر کچھ نہ ہو تو وہ یوزلی والنٹری آپ کو بلا دیتے ہیں. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو خود ہینڈل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک کسی اچھے سے سولیسیٹر سے ضرور رابطہ کر لیا کریں, اس میں آپ کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں تو پھر ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے 0161-795-6217. ہم بات کر رہے ہیں ملک مقبول صاحب سے, جو آج ملک کے اندر حالات ہیں, برطانیہ کے اندر سیاسی ہلچل. ہمارے پرائم منسٹر نے ریزائن دے دیا ہے, اور ابھی اینڈی برنم جو ہیں وہ مینچسٹر سے میئر تھے, انہوں نے یہاں سے سیٹ چھوڑ کے وہ ایم پی بن گئے ہیں. اب وہ پرائم منسٹر بنیں گے یا شبانہ محمود؟ میرے خیال میں اس کا سوال جو ہے وہ ہم ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا تجزیہ ان کے خیال میں آگے حکومت یا شبانہ محمود امیگریشن کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے کیا کر سکتی ہے. دیکھیے, شبانہ کا جو ویژن ہے نا, وہ کچھ اس کا اپنا ویژن ہے. وہ کہتی ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ انڈیفینٹ لیو ہے نا, یہ اکاؤنٹیبلٹی 20 سال پہ بھی لے جو کہیں کو, لیکن اف یو ارننگ اوور 120,000 پاؤنڈ آئی ہے پھر 3 سال بعد دے دو ان کو. اچھا, یہ اس کا ویژن ہے کہ ارن یور ILR rather than working towards it, ارن یور ILR. ٹھیک. لیکن جو 5 سال سے آگے لے کے جائے گی نا, there is a lot of claw back in that, کہ retrospectively اور اسپیشلی یہاں ایک قانون ہے لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن, کہ لوگوں نے جنہوں نے ویزے لیے ہوئے ہیں انہیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمیں 5 سال بعد یہ ویزا مل جائے گا. صحیح ہے. ILR, لیکن وہ اس کا JR بھی ہو سکتا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا. لیکن وہ کہتی ہے نہیں, آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے فارورڈ. اس نے جو اپنا بل ہے وہ بھی دے دیا ہے, اینڈ اٹ از کمنگ فارورڈ. لیکن ایک اور بات اس میں بہت ہے جو لوگوں کو نا ضروری بتانا ہے, کہ امیگریشن ٹرائیبیونل ہی وہ چینج کر رہی ہے سارے. اچھا, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ججز ہیں نا, یہ نہیں فیصلے کریں, میں نے پبلک کو کہنا کہ ان کے فیصلے کریں. سو یو ول ناٹ ہیو یور ججز اور یور لائرز سٹنگ دیر ایز ایڈجوڈیکیٹرز بٹ لے پیپل. جیسے میجسٹریٹ کورٹوں میں ہے گا کہ وہ جو میجسٹریٹ جوری بٹھا دیتے ہیں. میجسٹریٹ کورٹس, اچھا, وہ ایک آدمی ہوتے ہیں, 3 بیٹھ جاتے ہیں, وہ آپ کا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا. لیکن امیگریشن از آل ٹو ڈو ود لا. یہ یاد رکھیں کہ لا پہ ہے کہ, اور کیس لا پہ,
کہ اس کیس میں یہ ہوا تھا, یہ اس پہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. ایک لے پرسن کو یہ کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. مشکل ہی نہیں, لوگ کی پرسنل ایجنڈا ہے. لیکن جیسے میرا تو ابھی جیسے نائجل فراج نے ابھی ایک بہت اچھی کی ہے, اس نے ریزائن بھی کر دیا اور ریزائن کر کے وہیں سے اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, اور اس کے آگے کی بات اور بھی حیرانگی کی بات ہے کہ نہ کنسرویٹو نہ اپنے لیبر اور نہ لبرل اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کر رہی اس کے خلاف. سو دس از آل پالیٹکس بائی دا وے. کیا کر رہے ہیں کیا نہیں, کیسے لوگوں کو آگے لانا ہے کہ نہیں, یہ سارا میرا مطلب ان کا خود کا ایک کوئی ایجنڈا ہوگا. لیکن آئی تھنک کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ شبانہ کو بھی ری تھنک کرنا چاہیے کہ کین لے پیپل ڈو جسٹس ٹو پیپل, اور will they have personal vendetta against somebody because of their knowledge. جیسے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ابھی کہ جتنے بھی امیگریشن ہیں دے آر پرابلمس, یہ گرومرس ہیں, یہ وہ ہیں, یہ لوگوں کو ذہن میں, لے پرسن کے ذہن میں بہت ہے. اینڈ وین ہی از میکنگ any determination in justice, he will have that in back of his mind. Yeah, so it could be wrong and صرف lawyers جو ہے نا, I mean I think the judges and the lawyers are there to make sure that they are impartial when they're doing any decision. یہ میرا ہے, لیکن شبانہ تو بالکل نہیں مانگ رہی. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اینڈی برمن آ گیا تو will she be the next home secretary or not? Big question. اگر اینڈی برمن آتے ہیں تو کیا شبانہ محمود رہے گی؟ ملک صاحب کی جو باتیں تھیں آپ تک پہنچی, یقیناً بہت فائدہ پہنچا ہوگا آج کی اس ڈیبیٹ سے, آج اس کے اس ویلاگ سے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے ضرور پوچھیے, بلا جھجک ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1-to-1 بات کی جائے تو ہم آپ سے ویڈیو کال پر بھی بات کر سکتے ہیں. جی ہاں, آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں 0161-795-6217, اور ای میل ہے ہمارا info@maliklegal.co.uk. یہاں پہ آپ اپنا میسیج ای میل کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کے سوالات سنتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنی اس سیٹنگ میں آپ کے جوابات دیتے ہیں. یقیناً آپ کو تسلی اور مطمئن ہو رہے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. MLS لیگل ٹی وی دیکھتے رہیے, شیئر کیجیے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. Thank you very much. MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here.